مقابل میں کون کھڑا ہے جانتے ہیں؟ وقت کا سپر پاور، جس کے پاس پیٹروٹ میزائل کی کوئی کمی نہیں، جو پوری دنیا میں دادا گیری کرنے میں مشہور ہے۔ امریکہ سے لے کر یورپ اور نہ جانے کتنے ممالک ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا کبھی آپ یہ نہیں سوچتے؟ ہماری آنکھیں تو بہتی ہیں، درد تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن پراؤڈ فیل بھی ہوتا ہے کہ اتنے سارے کتے اگر بھونک رہے ہیں تو ایک چھوٹے سے علاقے کے لیے مہینے بھر 40 دن سے جنگ کر کے تباہ کر ڈالا، بم بارود سے پورے شہر کو راکھ کر ڈالا۔ لیکن میرے عزیزوں، میری اس گفتگو کو یاد رکھنا، چند دن آئیں گے پھر دیکھنا آپ انہی غزہ کے بچوں کے ہاتھوں میں پرچم اسلام لہراتا ہوا دیکھیں گا، اور ان ظالموں کے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے والے جوانوں کو پوری دنیا آلوچنا کر رہی ہے، تنقید کر رہی ہے، یہ بچوں کے قاتل ہیں۔ ایک نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں، ہاسپٹل پر بم گرا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فلسطین میں ابھی تقریباً 8000 بچے مارے گئے، جن کی عمر 6 مہینے، سال بھر، 2 سال، 4 سال، 5 سال۔ بچوں کو کوئی بھی نظام سے تعلق رکھنے والا ہو، رحم کی نظر سے دیکھتا، کسی بھی دھرم والا ہو، لیکن یہ ظالم کیوں بچوں کو مار رہے ہیں پتہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، وہ خوف ستا رہا ہے جو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کون سا شیر؟ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ اسرائیلی وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے باپ دادا فرعونی طاقت کیا کرتے تھے۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، اور اس خوف سے اس نے 1 سال کے اندر 12,000 بچوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ نجومیوں نے بتایا تھا فرعون کے خواب کی تعبیر میں 12,000 بچوں کو قتل کر ڈالا، لیکن جو بچہ اس کی سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام تھا، پیدا بھی ہوئے ہیں، اور فرعون کے گھر میں ہی اللہ نے ان کو پالا۔ آپ کو پتا ہے، تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، ان کی ولادت کا وقت قریب آیا تو تہخانے میں گئیں، بیٹا پیدا ہوا۔ حالات ایسے تھے کہ فرعون جو بھی بچہ پیدا ہوتا ذبح کر دیتا تھا۔ قرآن میں آیا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ چھوڑ دیتے تھے، بیٹا پیدا ہوتا تو ذبح کر دیتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کیا کیا؟ خدا کی تقدیر اور اس کی حکمت کے فیصلے آپ کو میں بتا رہا ہوں، تفسیر سے تعلق رکھنے والی بات۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالا کہ ایک لکڑی کے صندوق میں ان کو رکھ کر کے دریا میں بہا دو، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا، مضبوط کیا۔ کس کو؟ حضرت موسیٰ کی ماں کو۔ انہوں نے ایک صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن بہتے ہوئے صندوق کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہاں گیا ہے صندوق۔ سیدھے فرعون کے باغیچے کے کنارے جا کر لگ گئے۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، فرعون کی بیوی وہ باغیچے میں ٹہلنے آئی تھی، دیکھا ایک صندوق آ کر لگا ہے، گلاب جیسا حسین بچہ ہے، اٹھا لیا، پیار کیا اور لے کر کے آئی۔ فرعون سے کہنے لگی کہ ہم اس کو اپنا بیٹا کیوں نہ بنا لیں۔ پہلے فرعون تو ڈرا کہ کہیں وہ میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا بچہ یہ تو نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ تو دریا سے بہہ کر کے آیا ہے، تمہیں پتا نہیں مولا کہاں سے بہا کر تمہاری ہلاکت کو لائے۔ کیا بات ہے حضرت، اللہ 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 اللہ، تمہاری ہلاکت کہاں سے آئے گی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ سنو میری بات کو۔ فرعون نے بیوی کی بات مان لی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے، فرعون کے گھر میں، اور وہ بھی کس شان سے؟ موسیٰ علیہ السلام پیدائشی بچے ہیں، دودھ پلانے کی بات آئی تو کسی دایا کا دودھ آپ پکڑتے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ فرعون کی بیوی سے کہا میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پکڑ لیتا ہے،
کہا بلا لاؤ، ہم شاہی خزانے سے اسے انعام بھی دیں گے۔ وہ گئی اور اپنی ماں کو لے آئی، اپنی ماں کو لے آئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں گئے، جیسے ہی سینے سے لگایا دودھ پینے لگ گئے۔ بادشاہت میں خوشی، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو انعام و اکرام بھی دیا گیا۔ ہر بچے کی پرورش کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فرعون کے گھر میں رکھا گیا۔ تمہیں پتہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میرا رب فرماتا ہے کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور رب کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے فرعون کے گھر میں، فرعون کے گھر میں جوان ہوئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جب اپنی نبوت کے بعد دعوت حق پیش کی تو فرعون جانی دشمن ہوا۔ اس کے بعد جو حالات ہوئے آپ کو پتہ ہے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے پوری فوج لے کر پیچھے نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر میں چل کر کے آگے گئے، راستے آپ کے لیے کھل گئے۔ فرعون بھی اسی راستے پر آیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سمندروں کو ملا دیا، غرق کر دیا فرعون کو۔ ایک چھوٹی سی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 12,000 بچوں کا قتل کیا اس ڈر سے کہ مجھے ہلاک کرنے والا بچہ نہ پیدا ہو۔ لیکن جو بچہ تیری سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ تیری ناک کے نیچے پرورش پا رہا تھا۔ آج ان ظالموں نے غزہ کے ہزاروں بچوں کو صرف اس لیے مارا ہے کہ یہ بڑے ہو کر کے مجاہد نہ بن جائے، یہ بڑے ہو کر کے ہمیں آنکھ دکھانے والے نہ بن جائے۔ اور باضابطہ سٹیٹمنٹ میں یہ کہتے بھی ہیں ان بچوں کو قتل کرنے سے ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی آپتی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے ہو کر کے یہ ہمیں آنکھ دکھانے والے بنیں گے۔ یہ ڈر تمہارا بتا رہا ہے کئی ہزار بچوں کو بھی تم قتل کر لو، لیکن تم اللہ کی اس حکمت سے غافل ہو۔ ظالمو، وہ ان قریب پیدا ہوگا جس کو دنیا صلاح الدین کہتی ہے، وہ ان قریب ہوگا۔ میرے عزیزو، آج کے نوجوانوں سے میں یہ کہتا ہوں، تمہارے دور میں بھی یہ ڈرا سہما ہوا جو ماحول ہے لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی دیکھنا اور حالات خراب کیے جائیں گے۔ ہماری حکومت آئے گی تو مسجدوں کو توڑ ڈالیں گے، مدرسوں کو توڑ ڈالیں گے۔ ان ظالموں کو لگتا ہے تمہارے سارے بلڈوزر میں ہی طاقت ہے، کیا بات ہے، صرف طاقت اسی کا نام ہے۔ راج مل جائے، تخت مل جائے، اس وقت کچھ لوگوں کے اوپر ظلم کرنا آسان ہے، جس طرح چنگیز نے بھی کیا، ہلاکو نے بھی کیا، بڑے بڑے ظالموں نے کیا ہے، اور ان کا حشر بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب خس و خاشاک کی طرح تم بہا دیے جاؤ گے، اخباروں میں تمہارا نام تک نہ ہوگا، اور اگر کچھ باقی رہے گا تو کیا رہے گا؟ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ارے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظ ناموس رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ نوجوانوں، اس یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ خدا را میں تم سے کہتا ہوں، اگلے دنوں کے بعد جب تمہارے امتحان کا وقت آئے گا، ہر استاد اپنے بچے کو امتحان کی تیاری کرا رہا ہوتا ہے۔ بیٹا سوالات ایسے آئیں گے، ٹائم اتنا ہوگا، اسکواڈ بھی ہوں گے، چیک کرنے والے ایگزام ہال میں بار بار آئیں گے، تمہیں دیکھیں گے۔ اس وقت تم خوف سے اپنے ہاتھ میں کپ کپی نہیں پیدا کرنا، دل کو جمانا اور اپنا امتحان مکمل کرنا۔ یہ ہر استاد اپنے بچوں کو ترقین کرتا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس منبر نور سے میں آپ کو اس بات کی تلقین کر کے جاتا ہوں، امتحان کی گھڑی ان قریب آنے والی ہے، آپ کے ساتھ بھی، اور جو امتحان تمہارا ہوگا وہ استقامت کا امتحان ہوگا، تمہارے ایمان پر جمے رہنے کا۔